جی میں معذرت خواہ ہوں بلال صاحب، ٹائم کم تھا اس لیے میں نے بریک لے لی. نہیں تو وہ جو بلاول صاحب کو لاہور کے لیے شہباز شریف بڑے سپیڈ میں نظر آتے ہیں لیکن کراچی کے لیے بہت سلو نظر آتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ یہ دیکھیے بلاول صاحب بھی اور پیپلز پارٹی ہمارے الائز ہیں، اور ایک آپ نے دیکھا کہ ایک ہماری پروفیشنل میچور ورکنگ ریلیشن شپ ہے، تو پی ڈی ایم حکومت میں بھی تھی اور آج بھی، اور بنیاد ہے اس حکومت کی، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آگے چلے گی. باقی آگے اتحادیوں کے ساتھ دیگر ایشوز پہ بات چیت چلتی رہتی ہے. دیکھیے دو باتیں، سب سے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے 2022 میں بھی سیلاب کے بعد جس طریقے سے انہوں نے ہرگز نہیں دیکھا کہ سندھ ہے بلوچستان، انہوں نے وہاں پہ دکھایا آپ کو کہ پرائم منسٹر قوم کا تفریق نہیں کرتا. اسی طرح اب بھی چاہے وہ ہمارے محدود ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہو، اس کے اندر سندھ اور کراچی کے لیے مخصوص پیکیجز رکھے گئے ہیں اور یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دی گئی ہے کراچی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور وہ مٹیریلائز ہوں گی. بقیہ دیکھیے بات بہت ساری چیزیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس ہیں. این ایف سی کے نتیجے میں صوبوں کے پاس اپنے وسائل بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت سارا انحصار کچھ ڈیلیوری کا آپ کی اپنی صوبائی حکومتوں کا بھی ہوتا ہے. تو دیکھیے ادروائز کوئی پرائیورٹی کا ایشو نہیں ہے، تو اور انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب بالکل فوکسڈ ہیں پورے ملک میں، وہ اور خاص طور پہ جو ایریاز، کراچی ہمارا ایک اکنامک ہب ہے، اٹس اے ریئل فوکس. اگلے یوم آزادی پہ شہباز شریف ہی پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے انشاءاللہ. بالکل جی ڈوگر صاحب، اگلے یوم آزادی تک عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے انشاءاللہ. عمران خان بھی رہا ہوں گے، ہمارے باقی بھی اسیران رہا ہوں گے، کیونکہ وہ سارے ناحق قید ہیں عدالتوں کے ذریعے رہا اور ہوں جھوٹے. ہم تو ظاہر ہے ایک آئینی اور قانونی جدوجہد بھی جاری رکھیں گے، اور عدالتوں سے ہی ہمیں انصاف کی توقع ہے، اور ہم کہیں جا نہیں سکتے. یہی ایک اور اگلے یوم آزادی پہ شہباز شریف ہی پرائم منسٹر ہوں گے نا سر. یہ تو اس ملک میں جو حالات ہیں، بلاول صاحب کی سپیچ ابھی آپ نے سن لی ہے، تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے. لیکن اس ملک میں جو انتشار ہے، جو افراتفری ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے کہ شہباز صاحب اگلے سال بھی ہوں. سر ہم تو دیکھیں، اگر آپ 8 فروری کے الیکشن کو دیکھ لیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ بھی گرفتار ہو جائیں. نہیں سر، 8 فروری کے الیکشن کو دیکھ لیں تو ان کی تو حکومت بھی نہیں بنتی. اچھا تو اب آپ مختصراً بتائیے، بلال اظہر کیانی صاحب مختصراً بتائیے کہ کیا اگلے یوم آزادی پہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو جائے گی، انصاف زیادہ ہو جائے گا؟ انشاءاللہ جی اس ملک میں جو ڈپلومیٹک ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، انشاءاللہ جس طرح کا آپ نے اس میں اسٹرینتھنگ بہتری دیکھی، انشاءاللہ وہ بھی مزید اسٹرینتھن ہوگی. معیشت میں انشاءاللہ لوگوں کی قوت خرید میں ہم انشاءاللہ ہمارا ارادہ کہ اس میں آپ کو انشاءاللہ بہتری دکھائیں، ایکسپورٹس میں بہتری دکھائیں. اور ساتھ ہی ساتھ بالکل دیکھیے جی جوڈیشل نظام جو ہے ہمارا، اس کے اندر خاص طور پہ لوور کورٹس میں جو لوگوں کے مسائل ہیں، اس کے لیے لیگل ریفارمز لیے جا رہے ہیں، اس میں بہتری دکھائی جائے گی. انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ہوں گے، یہ حکومت بھی قائم رہے گی انشاءاللہ، یہ اتحاد بھی قائم رہے گا، اور یہ جو تسلسل آپ ریاست کے دیگر ستون میں اور اوور آل ہماری ایک پروگرس بطور قوم دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اسی تسلسل کے ساتھ آگے اگلے سال بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی. بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب، بہت بہت شکریہ جناب عامر ڈوگر صاحب. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اگلا یوم آزادی ہے یعنی 14 اگست 2026، وہ آج کے یوم آزادی 14 اگست 2025 سے اچھا ہو. اگلے سال پاکستان میں مہنگائی کم ہو جائے اور لوگوں کو انصاف زیادہ سے زیادہ جلدی ملے اور کم مدت میں ملے، اور سیاسی استحکام جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. سیاسی استحکام زیادہ کیسے ہوگا؟ جب پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی ہوگی اور جو سیاسی قیدی ہیں ان کے لیے جیلوں کے دروازے کھل جائیں گے، تو یقیناً پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا ہو سکتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح پچھلے سال ڈیفالٹ کا خطرہ تھا اور پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا، اور اب اس سال پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک صحیح راستے پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اگلے سال اس سے بھی زیادہ اچھے حالات ہوں، اور اگلے سال کا جو یوم آزادی ہے وہ آج کے یوم آزادی سے زیادہ بہتر ہو. اللہ کرے کہ ہماری دعا قبول ہو.